جنوبی پنجاب کے شہر خانیوال میں موجود ایسا انوکھا دربار جس کے اندر موجود قبر کی لمبائی 30 فٹ ہے۔ یہ دربار کس قد آور بابا پیر کا ہے، جانیے تمام تر کہانی ان کے گدی نشین کی زبانی۔ یہ جنگ خیبر کے دور میں اتنے قد آور، بلکہ اس سے بھی بڑے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی تھے، جو کہ ان کا اتنا قد تھا۔ ایک اوج بن انک کافر گزرا ہے، اس کا قد جو تھا وہ آسمان کے یعنی کہ بادلوں میں جا کے چھپتا تھا۔ اگر آپ اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آپ اس کو ریکور کریں گے نا تو آپ کو اس کی ہسٹری مل جائے گی۔ اتنا بڑا قد تھا کہ آسمان اس کے کیا کہتے ہیں بادلوں میں جا کے اس کا سر لگتا تھا۔ اوج بن انک اس کا نام تھا، وہ کافر تھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ان کا جو تذکرہ ہے وہ جنگ خیبر میں ہے۔ ہاں جی۔ اچھا تنویر بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کے بزرگ گزرے ہیں یا اس سے پہلے آپ کے بزرگوں کے جو بزرگ، ساری باتیں نسل در نسل ہسٹری چلتی آتی ہے، تو یہ آپ کے بزرگوں نے اس کے حوالے سے آپ کو کیا بتایا ہے؟ ہمیں یہ بتایا کہ جو ساتھ والی جو مزار ہے چھوٹی، یہ بیسیکلی انڈیا سے تھے۔ انڈیا سے ضلع جلندھر، تحصیل فلور، پنڈ تینگ، وہاں کے یہ رہائشی تھے۔ جو ساتھ چھوٹی قبر ہے، جو مزار ہے تو اچھا وہ آپ وہ دیکھا ہوا تھا یہاں کے لوگوں نے؟ نہیں، یہ پہلے تھے، وہ بعد میں آئے تھے۔ ان کی مزار ایسے ان کو ان کے بشارت دی گئی کہ میری ایسی مزار ہے، آپ نے وہاں پہ آ جانا ہے۔ انڈیا سے وہ چل کے یہاں پہ آئے، یہاں پہ آ کے دیکھا تو ایسے مزار تھی۔ ایک یہاں پہ اللہ والا تھا، وہ یعنی کہ مرشد خانہ بنا ہمارا، وہ میرے پردادا حضور ہیں، تو ان کی جو مزار ہے وہ بابا بودی شاہ کے نام سے مشہور ہے، یہ ساتھ گاؤں ہے، وہاں پہ ہے۔ پہلے وہ یہاں پہ رہتے تھے، ان کی بدولت یہ یہاں پہ آئے۔ ان کی ایک میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ جب یہ یہاں پہ تشریف لائے تو ایک مائی کشمیر سے آئی یہاں پہ فاتحہ خوانی کے لیے، کہ میرے اس کا بندہ بیمار تھا، اس کے لیے آئی۔ جب یہاں پہ آئی تو اس کا بندہ شام کو فوت ہو گیا۔ جب فوت ہو گیا تو وہ واپس جانے لگی، تو جو بابا بودی شاہ انہوں نے روکا، بھی آپ نے یہاں سے نہیں جانا، کہ یہ میرا ملنگ ہے، تو آپ نے اس سے شادی کرنی ہے۔ تو وہ کہتے نہیں، میں نے تو جانا ہے۔ تو وہ یوں ہوا کہ شام تک وہ جاتی رہی باہر اس کے حدود سے، جب باہر جاتی تو وہ اندھی ہوتی، جب اندر آتی تو وہ ٹھیک ہو جاتی۔ اگلے دن انہوں نے جناب والا انہوں نے کیا کہ میرا نکاح کروا دیں آپ۔ وہ بابا سے نکاح ہوا، جو انڈیا سے جموں کشمیر سے آئی تھی، ہاں یہ انڈیا والے سے ہوئی۔ جب ان سے نکاح ہو گیا تو وہ بابا جو تھا پہلے بابا بودی شاہ، وہ یہاں سے آگے چلے گئے، تو ان میں سے ہم پیدا ہوئے، میرا دادا حضور پیدا ہوئے، پھر میرا ابو ہوئے، اس کے بعد میں ہوں۔ تو ابھی نسل در نسل ہم چل رہے ہیں اور ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ تنویر بھائی، آپ کی یہاں پہ جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں، کیا کیا خدمات کر رہے ہیں آپ کے علاوہ، اور کتنے لوگ جہاں یہاں گدی نشین؟ گدی نشین تو یہاں پہ فی الحال میں ہی ہوں، اور اہل علاقہ جو ہیں وہ بھی بھرپور تعاون کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، اور یہاں سے اللہ والے جو ہیں فضیلت بھی لے کے جاتے ہیں۔ ہاں تنویر بھائی، یہاں جو لوگ آتے ہیں، یہاں جو ان کے مرادین آتے ہیں، وہ کیا کیا مرادیں لے کے آتے ہیں؟ کون کون سی منتیں پوری ہوتی ہیں؟ دیکھیں وہ تو ڈیپینڈ ہے اپنے آپ پہ کہ ان کے مائنڈ میں کیا ہے۔ جو نیک اور جائز جو ہیں وہ تو اللہ پاک وہ قبول کرتا ہی ہے، اور ولی کے صدقے تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں قبول۔ کوئی ایسا واقعہ اس دربار کا جو آپ سنانا چاہیں، یا جو اس نے اس کے اللہ معاف کرے، ظاہر بات ہے اچھائی برائی ہوتی ہے، ایک تو واقعہ ہے وہ یوں ہے کہ ہمارے جو گاؤں کا نمبردار تھا نا، اس کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی، تو وہ ملتان سے ایک اللہ والا لے کے آئے۔ جب یہاں پہنچے تو اس نے پوچھا کہ یہ کس کی مزار ہے؟ اس نے بتایا کہ اصحاب رسول کی ہے۔ وہ کہتا میں اسے بلا نہ لوں، یہ ہم نے سنا ان سے بات نہ کر لوں؟ وہ کہتے کر لیں بھی، آپ سید بادشاہ ہیں۔ جب وہ آئے، وہ کہتے ہیں انہوں نے آ کے ان کو ٹھوکر لگائی، اس سید نے جب ٹھوکر لگائی تو جناب والا وہ کہتا میں نے دیکھا تو وہ جو سید تھا وہ ادھر نا ایک درخت تھا، اب وہ ہم نے کاٹ دیا، وہ اس کے اوپر وہ لٹکا ہوا تھا، اور اس میں سے بلڈ نکل رہی تھی۔ تو اب اس کی ابھی بھی گستاخی کی انہوں نے۔ تو جب اس نے دیکھا ہمارے نمبردار نے کہ یہ کنڈیشن، اس نے بولا اللہ پاک نے اگر مجھے اولاد دینی تو اس ولی کے صدقے دے دے گا، اگر نہیں ہوگی تو نہ صحیح، پر آپ یہاں سے جائیں۔ اس کو بھیج دیا، اللہ نے اس کو اولاد دی، جس کا نام کیا نام تھا ان کا؟ محمد حسین ان کا نام تھا نمبردار کا۔ ہاں جی، ان کے رمضان اس کا بیسکلی جو شخص تھا وہ رمضان تھا، اس کا بیٹا جو پیدا ہوا وہ محمد حسین اس کا نام تھا۔ اب اس کی نسل آگے چل رہی ہے۔ یہ ان کی کرامت جو ہے نا وہ ہمارے گاؤں کی ہے، باقی اور کافی ہیں کرامتیں، لیکن میں آپ کتنی کو یاد بھی نہیں ہے، اس لیے۔ جی ناظرین، آپ نے اس دربار کے بارے میں تمام تر جو ڈاکومنٹری، جو کہانی یا ان کا A to Z جو بھی تھی، آپ سب نے تنویر بھائی کی زبانی جانی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور دیکھتے رہیے
दस्तक टीवी, अल्लाह निगहबान।